مجھے اپنے بچوں کو سنبھالنے اور میرا گھر کا کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی ٹک کر کام نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ایک جوان لڑکی میرے گھر مستقل دن رات رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لڑکی نے بتایا کہ میرا باپ مجھے بیچنا چاہتا ہے، اس لیے میں یہاں دن رات رہتی ہوں۔ جب میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ کیوں بیچنا چاہتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرے پہلے بیٹی کی پیدائش پر جیٹھ نے گاؤں بھر میں مٹھائی تقسیم کرائی، بڑی خوشیاں منائی۔ 3 دن تک حویلی کے دروازے پر دیگیں چڑھائیں اور اتنا کھانا بنوایا کہ بستی کی تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی دیگیں بچی رہی تو یتیم خانے بھجوا دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میرے سسر صاحب کی کافی زرعی اراضی تھی، لیکن اس کے وارث کل 2 بھائی تھے، ایک میرے جیٹھ اور دوسرے میرے شوہر۔ جیٹھ صاحب کی 3 بچیاں تھیں مگر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا، اگر میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو شیر علی کو ہی بیٹا عنایت کر دے، ہماری جائیداد اور ناموس کا کوئی تو وارث بنے۔ گاؤں میں بیشتر زمیندار گھرانے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حق کے وراثت سے محروم رکھتے ہیں۔ وہ ان بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی مرضی سے بھائیوں کو حق وراثت بخوبی بخش دیتی ہیں۔ اگر شوہر یا سسرال والے ان سے کہتے کہ باپ اور اپنا حق ملکیت لاؤ، تو اپنے حصے کا مطالبہ کرنے کی بجائے طلاق لینے کو ترجیح دیتی تھی۔ یہ رواج آج بھی اکثر گھرانوں میں چلا آ رہا ہے۔ شیر علی بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ مجھ سے سوال کیا کہ تم کو اس پرمسرت موقع پر کیا تحفہ دوں؟ میں نے کہا، مجھے آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ملتان میں کوٹھی خرید کر میرے نام کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کوٹھی میں خود رہوں گی۔ میرے شوہر نے جواب دیا، کوٹھی خریدنے کی فرمائش تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، آج ہی خرید کر تمہارے نام کر دیتا ہوں، لیکن اس میں رہائش پذیر ہونے کی شرط البتہ ذرا ٹیڑھی کھیر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑے بھائی سے اجازت لینی پڑے گی۔ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ خواتین آبائی گھروں میں زندگی گزارتی تھی، البتہ مرد حضرات قریبی شہر میں رہائش کر لیتے۔ وہ آبائی گھر اور زمین کی دیکھ بھال کو جب چاہتے آ جاتے۔ ہمارے گاؤں سے ملتان کا فاصلہ تھوڑا سا تھا، اپنی گاڑی میں 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ بہرحال میں اپنی شرط پر اڑی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے شہر سے بیاہ کر لائے تھے اور میرا میکہ لاہور میں تھا۔ لاہور ایک بڑا شہر تھا، لہٰذا وہاں اور یہاں کے طرز زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بستی میں کھلی فضا اور لہلاتے کھیتوں کی بہار تو تھی، لیکن بجلی اور کھانا پکانے کو گیس کی سہولت نہ تھی۔ لکڑیوں پر کھانا پکایا جاتا تھا، سخت گرمیوں میں بھی بغیر اے سی کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ زندگی میرے لیے تو عذاب جان تھی۔ حالانکہ نوکر چاکر، ملازمائیں اور دوسری ہر طرح کی عیش و آرام بھری زندگی موجود تھی، لیکن زندگی کی رونقیں نہ تھیں۔ شادی کے بعد بستی میں دل نہ لگا، چاہتی تھی کہ خاوند شہر میں سکونت اختیار کر لیں، لاہور میں نہ سہی، کم از کم ملتان میں ہی سہی، کیونکہ یہی بڑا شہر ہمارے گاؤں سے نزدیک تر تھا۔ شیر علی نے قانون کی ڈگری لی تھی اور وہ شوقیہ پریکٹس بھی کرتے تھے، لیکن ان کی پریکٹس عدالت تک محدود تھی۔ جب اس سلسلے میں ہائی کورٹ جانا ہوتا تو وہ ملتان جاتے تھے۔ میں نے شیر علی سے پیشکش کی کہ میں آپ کو بڑا اور نامور وکیل دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہائی کورٹ کے وکیل بن جائیں، اس کے لیے آپ کا ملتان میں سکونت پذیر ہونا لازمی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ملتان چل کر رہیں، جب بستی آنا ہو تو گھنٹے بھر کا سفر ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ میری شدت خواہش کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ملتان میں گھر خرید لیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ نوکر چاکر اور ملازمہ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اپنے لیے 2 مرد نوکر میرے میاں گاؤں سے ساتھ لائے، لیکن گھریلو ملازمہ کے طور پر کوئی عورت بستی چھوڑ کر مستقل ملتان آنے پر بخوشی راضی نہ ہوئی۔ یہ چند دن ہمارے پاس رہ کر واپس بستی جانے کی رٹ لگا دیتی۔ کسی کو اپنے بچے کی یاد آنے لگتی تو کوئی کھلی ہوا میں سانس لینے کی عادی ہونے کے باعث دم گھٹنے کا راگ الاپنے لگتی تھی، کسی نہ کسی بہانے بے سکون کرتی۔ ہر ماہ ایک نئی عورت بستی سے بطور ملازمہ ہم منگواتے تو وہ 1 ماہ بھی سکون سے نہ رہتی۔
اس طرح کی افراتفری سے میں ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی۔ ایک تو بچہ چھوٹا تھا، اس کی دیکھ بھال، یوں بھی پہلے بچے کی پرورش میں بزرگ خواتین کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ میرے پاس یہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ساس پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ والدہ لاہور چھوڑ کر ملتان میرے پاس آنے پر راضی نہ تھی۔ ان کا اپنا گھر بار تھا۔ چھوٹی دونوں بہنیں کالج میں زیر تعلیم تھی، وہ بھی نہیں آتی تھی۔ گاؤں میں جٹھانی، ان کی 3 بچیاں اور میری نندیں سبھی میرے بچے کی سیوا میں لگی ہوتی تھی۔ وہاں مجھے گھر کے کام کاج بھی نہ کرنے پڑتے تھے۔ ملازمائیں تھی، میں تو تنکر نہ توڑتی، ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ پیاس لگتی تو ملازموں کو آواز دیتی کہ پانی لاؤ۔ سچ ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اپنے گاؤں والے گھر میں 100 نعمتیں تھی، عیش و آرام تھا، وہاں بیٹھ کر میں راج کرتی تھی اور دکھی رہتی تھی۔ گرمی کا رونا، بجلی کا نہ ہونا، یہی سب سے بڑا دکھ تھا۔ اور یہاں اکیلی کوٹھی کا انتظام، میاں صاحب کے روزانہ کے مہمانوں کا کھانا بنانا اور چھوٹا سا بچہ، گویا کہ ذمہ داریوں کا پہاڑ ہی تو مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سچ ہے کہ مشترکہ فیملی سسٹم بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم کو جب اکیلے زندگی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو دماغ ٹھکانے آ گیا۔ ملتان میں ملازمہ جو بھی ملی مطلب کی نہ ملی، یہ اپنی مرضی سے آتی جاتی اور انہیں تو پیسوں کی بھی جیسے پرواہ نہ تھی۔ ذرا سی بات کہہ دو تو کام چھوڑ کر چلی جاتی تھی، پھر دوسری کا تردد کرنا پڑتا، نئے سرے سے ہر کام سمجھانا پڑتا۔ مہمان زیادہ آ جاتے تو تب ان کی بڑبڑ شروع ہو جاتی، ان کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے، اور ہم اس قسم کے ملازمین کے عادی نہ تھے۔ گاؤں میں تو جو کہو ہمارے خدمتگار سر جھکا کر ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ میں بہت جلد تنگ آ گئی۔ بڑے شہر کی سکونت میں سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے اب کسی اچھی خدمتگار عورت کا نہ ملنا تھا، جو سکون دے، اچھا کام کرے اور میرے مزاج کی ہو۔ 2-4 ملازم عورتیں ایسی بھی ملی جو اچھی خدمتگار تھی اور میری مرضی کا کام کرتی تھی، مگر انہوں نے میری کچھ چیزیں چرا لی تھی۔ جب مجھے علم ہوا ان کو نکال دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ ابھی یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے گود ہری کر دی اور میں دوسرے بچے کی ماں بن گئی۔ میرا پہلا بیٹا کاشان صرف 1 سال 2 ماہ کا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا شایان پیدا ہو گیا۔ 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنے میں تو میں باولی سی ہو گئی، کبھی ملازمہ ہوتی تو کبھی نہ ہوتی۔ ایک روز رو کر خدا سے دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی اچھی خدمتگار عطا کر دے، 100 نفل نماز شکرانہ ادا کروں گی۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ ان دنوں جو عورت میرے گھر کی صفائی کرنے آتی تھی، اس نے کہا کہ میرے محلے میں ایک عورت نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنی 11 سال کی بیٹی کو کسی شریف گھرانے میں دن رات کے لیے رکھوانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس لڑکی کو کل ساتھ لے آؤں، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں فوراً لے آؤ، میں نے جواب دیا۔ اگلے روز گلزار اپنے ہمراہ ایک عورت اور بچی کو لے آئی۔ بچی کو پہلی نظر دیکھا تو وہ مجھ کو اچھی لگی، کچھ سہمی ہوئی سی، غربت کی ماری، لیکن چہرہ پھر بھی شہزادیوں جیسا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اس عورت کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کی سانولی اور قدرے موٹی ماں کی طرف دیکھ کر سوچا، ماں بھی بری شکل کی نہ تھی، مگر لڑکی تو حسن میں کمال تھی۔ کیا تمہاری اپنی بیٹی ہے؟ تبھی میں نے عورت سے سوال کیا۔ ہاں بیگم صاحبہ، یہ میری اپنی بچی ہے، میری کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، لگا باپ خوبصورت ہوگا۔ میں نے دل میں خیال کیا، بی بی جلدی سے تنخواہ طے کر لے، میرا خاوند باہر کھڑا ہے، جلدی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تمہارا خاوند ساتھ آیا ہے؟ ہاں جی۔ واپس اکیلی کیسے جاتی؟ میرا گھر یہاں سے دور ہے۔ اچھا تو کیا تنخواہ لوگی؟ 6000 پر آپ اس کو دن رات رکھ لیں، مہینے میں بس 1 دن کے لیے اسے لے جاؤں گی، صبح لے جاؤں گی اور شام کو واپس چھوڑ جاؤں گی، یہ اپنے بہن بھائیوں سے مل لے گی۔ مجھے منظور ہے، اب تم اسے چھوڑ جاؤ، میرے گھر کے ماحول کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ۔ اماں گلزار 6 ماہ سے میرے پاس کام کر رہی ہے، ہمارا ماحول جانتی ہے۔ میں نے اسے اطمینان دلایا، بی بی کچھ ایڈوانس دے دیں، ہم بہت غریب ہیں اور ہمارے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اسے 2000 کے نوٹ تھما دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہ گھر سے نکلی، گیٹ بند کرنے سے قبل میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا، ایک کالا بھدا اور بد شکل شخص جو اس کا خاوند تھا مجھے نظر آیا۔ تو کیا یہی اس پری چہرہ بچی کا باپ ہے؟
हरगिज नहीं, ये इस लड़की का बाप नहीं हो सकता। बच्ची की माँ के नकोश तो फिर भी भले से थे, मगर बाप, खुदा मुझे माफ करे, अच्छा खासा बदसूरत शक्ल का था। सोचकर रह गई कि मुझे बच्ची की जरूरत थी। 24 घंटे मेरे पास रहेगी, मेरे छोटे बच्चों को देखेगी। छोटे बच्चों के तो ऊपर के 100 काम होते हैं, दौड़ दौड़ कर करेगी। मुझे इससे क्या कि उसके माँ बाप कैसी शक्लो सूरत के हैं। उसकी माँ के जाने के बाद मैंने लड़की से उसका नाम पूछा। नाइमा, वो बोली, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे अपने अब्बू ने रखा था। अच्छा ठीक है, मैंने बच्ची के कहे हुए फिक्रे पर गौर ना किया। नाइमा 1-2 दिन लिए दिए रही, फिर नॉर्मल हो गई। वो बहुत अच्छी और अतात गुजार साबित हुई। जो काम कहती दौड़कर पूरी तवज्जो और मुस्तैदी से करने की कोशिश करती। बहुत जल्द मेरी मर्जी में ढलती गई और जिस तरह मैं चाहती थी वैसी ही खिदमत गुजार बन गई। नाइमा के आ जाने से मुझे बहुत सुकून मिला। उसकी माँ भी हफ्ता 15 दिन बाद आकर मिल जाती, मुझे कोई एतराज ना था। मेरे पास रुपए पैसे की कमी ना थी, मुझे तो बस सुकून दरकार था, जो नाइमा ने दे दिया। बदले में उसकी माँ जो फरमाइश करती मैं पूरी कर देती। रकम का तकाजा करती तो कभी जोड़े मांगती, मैं अपने जरा उतरे जोड़े जमा रखती तो वो ले जाती। एक बार कुछ सामान की फरमाइश की, 10,000 उसके हाथ में थमा कर कहा, खुद जाकर खरीद लो। एक बार आई तो बोली, बरसात में छत से पानी आता है, कमरे की हर शय भीग जाती है। मैंने 20,000 दिए कि नई छत डलवा लो। गर्ज में किसी सूरत नाइमा को उसे नहीं लौटाना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे घर का हिस्सा बन चुकी थी। उसने तकरीबन मेरी तमाम परेशानियां जो घरदारी से मुतल्लिक थी अपनी नातवा कंधों पर उठा ली थी। अगर मैं उसे आधी रात को भी आवाज देती, नाइमा उठ जाओ, शायान रो रहा है, उसे अपने कमरे में ले जाकर सुला दो, वो बिजली की तेजी से उठकर आ जाती और मुन्ने को उठाकर ले जाती, प्यार से थपक कर सुला देती या फीडर बनाकर पिला देती। अब तो वो इतनी ट्रेन हो गई थी कि बच्चों की नैपीज बदलवाना, फीडर उबालना, वक्त पर दूध बनाकर उनको पिला देना, उनको नहलाना, कपड़े बदलवाना, उनके कपड़े रोजाना धोकर इस्त्री करके रखना, गर्ज कौन सा काम था जो वो आज खुद सिली। अब तो मैं उसके बगैर एक दिन रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि वो अगर चंद घंटों के लिए अपने बहन भाइयों से मिलने माँ के साथ जाती तो शाम तक उसके बगैर रूहांसी हो जाती, जैसे कि मेरे दोनों बाजू कट गए हों। रफ्ता रफ्ता उन लोगों ने भांप लिया कि नाइमा अब मेरी कमजोरी बन चुकी है। तब उसकी माँ के मुतालबात भरने लगे, जैसे कि नाइमा की बड़ी बहन की शादी है, उसकी जहेज के लिए रकम चाहिए, हमारा घर छोटा है, सिर्फ एक मरले पर एक कमरा है, गुसल खाना तक नहीं है, साथ वाला फ्लैट बिक रहा है, मेरे 8 बच्चे हैं, तंग जगह गुजारा नहीं होता, रात को बच्चे दादी के घर और कुछ चचा के घर जाकर सोते हैं। अगर 2 लाख उधार दे दें तो हम 3 मरले और खरीद लें, घर बड़ा हो जाएगा। जब मुतालबात भरने लगे तो एक रोज मेरे मुंह से निकल गया, नाइमा तुम्हारे माँ बाप तो हद से भरने लगे हैं, क्या अब मुझे तुमको उन्हें वापस करना होगा? वो बोली, बाजी मेरी माँ लालची नहीं है, मगर मेरा बाप लालची है, वही ये सब माँ से करवाता है, लेकिन मैं आपके पास रहूंगी, अब घर वापस ना जाऊंगी। क्यों, क्या तुमको अपने माँ बाप बहन भाइयों की याद नहीं आती? बहन भाई तो याद आते हैं, लेकिन माँ बाप से प्यार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है नाइमा, आखिर तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। वो मेरे माँ बाप नहीं है बाजी, आप खुद उनसे पूछ ले। अगर वो मेरे माँ बाप होते तो मुझे यहाँ दिन रात के लिए क्यों छोड़ जाते? उनकी दूसरी बेटियां भी तो हैं, उनको तो ऐसे कोठी पर दिन रात के लिए नहीं रखवाते। सच बाजी, ये मेरे सगे माँ बाप नहीं है। फजूल बातें ना करो नाइमा, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से बहुत मिलती है। माँ तो तुम्हारी सगी है और बाप, मेरा बाप तो अमीर आदमी था और उसका नाम आकिब था। हाँ बाजी, आप अम्मी से पूछ लेना। बच्चे की बात पर मैं हैरान हो गई, उसे चुप करा दिया कि ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारी माँ आएगी तो पूछ लूंगी कि तुम्हारी बेटी ये क्या कहती रहती है। राशदा आई तो मैंने उसे कहा कि तेरी बेटी कहती है कि मेरी माँ और बाप सगे नहीं है, ये मुझसे प्यार भी नहीं करते, मैं तो एक अमीर आदमी और मेरे भाई भी अमीर हैं, वो तो मुझसे मिलना चाहते हैं और ये माँ बाप मुझे उनसे नहीं मिलाते। मैंने नाइमा को काम जिम्मे लगाकर ऊपर की मंजिल पर भेज दिया और राशदा से कहा, अब बताओ ये ऐसा क्यों कहती है? वो अपने बाप से ज्यादा तुम्हारा गिला करती है कि अब्बा तो फिर मुझे प्यार करता है लेकिन माँ नहीं करती। असल में तो मेरी ये माँ ही सौतेली है। राशदा गोया हुई, बाजी क्या बताऊं, बात ही ऐसी है कि किसी को नहीं बता सकती, मगर आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको बताना जरूरी है।
اگر کسی روز میرے بغیر اس کا باپ اکیلا اسے لینے آ جائے تو کسی طور نائمہ کو اس کے حوالے نہ کرنا، ورنہ وہ اسے بیچ دے گا۔ وہ کیوں اسے بیچ دے گا جبکہ اس کی اور بھی بیٹیاں ہیں؟ ان کے بارے میں تو تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر نائمہ کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ یہی تو بات ہے اور اسی وجہ سے اس کو ادھر رکھا ہے۔ بی بی جی، آپ کو اصل بات بتاتی ہوں، ابھی نائمہ پیدا نہیں ہوئی تھی اور میں صرف 3 بچوں کی ماں تھی، تب میں اور میرا شوہر عاطف نامی ایک مالدار شخص کی کوٹھی پر کام کرتے تھے۔ میں ان کی گھریلو ملازمہ تھی اور میرا خاوند ان کی کوٹھی کا مالی تھا۔ انہوں نے ہم کو سرونٹ کوارٹر بھی دے رکھا تھا۔ عاطف کی بیوی اکثر گھر پر موجود نہ رہتی تھی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی لیکن وہ لاہور کی تھی۔ ہر ماہ لاہور چلی جاتی، تبھی صاحب بہت ڈسٹرب ہوتے، مگر وہ عورت ان کے کہنے میں نہیں تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہ تھی۔ صاحب اور بیگم کو بیٹی کی آرزو تھی۔ میں امید سے ہو گئی تو انہوں نے کہا، راجدہ اگر تمہارے گھر اب بیٹی ہوئی تو ہم کو دے دینا، ہم اس کو گود لے لیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں صاحب دے دوں گی۔ خدا کی کرنی میں نے ان کے سرونٹ کوارٹر میں بیٹی کو جنم دیا۔ میری تو پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اس کا نام نائمہ رکھا اور بیٹی دینے کی بات یاد دلائی۔ اس وقت ممتا نے روکا، مگر اپنے وعدے سے مجبور ہو کر بیٹی میں نے عاطف صاحب اور ان کی بیگم کے حوالے کر دی۔ چند دن تو ان کی بیگم نے میری بچی کا چاؤ کیا اور اسے قبول کر لیا، مگر شاید دل سے قبول نہ کیا تھا۔ عاطف صاحب نے بچی کے لیے خود جھولا بنوایا، اس کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائی، بڑا چاؤ کیا۔ لیکن ایک روز دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیگم اپنے 3 بیٹے لے کر لاہور چلی گئی اور میری بچی کو پالنے میں ہی چھوڑ گئی۔ میں نائمہ کو ان کے سپرد کر چکی تھی، لہٰذا اپنے گھر آ گئی تھی تاکہ بچی سے دور ہو جاؤں اور میں اس کو بھلا سکوں۔ اگر وہاں رہتی تو پھر اس کی محبت میرے دل سے نہ نکلتی۔ اولاد کی محبت دل سے کب جاتی ہے۔ میں بچی کی یاد میں بیمار پڑ گئی تھی۔ اچانک ایک روز دروازہ بجا اور عاطف صاحب آئے۔ وہ بیمار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دل کی شریانیں بلاک ہیں اور آپریشن ہوگا، بچنے کے امکانات کم ہیں۔ بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے، لہٰذا یہ تمہاری بچی تم کو سپرد کرنے آیا ہوں۔ اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو اس کو کون پالے گا؟ تمہارے سوا کوئی اور تو نہیں پال سکتا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری اولاد دوبارہ میری گود میں آ گئی تھی، مگر عاطف صاحب کا بھی دکھ تھا۔ دعا کر رہی تھی کہ خدا ان کو آپریشن کے بعد نئی زندگی عطا کرے۔ وہ جاتے ہوئے کافی رقم دے گئے تھے کہ بچی کی پرورش میں کام آئے گی۔ میرے شوہر نے رقم تو سمیٹ لی۔ میرے شوہر اور سسرال والوں کو شبہ ہوا کہ یہ بچی ان کی نہیں ہے بلکہ میری اور عاطف صاحب کی کسی لغزش کا نتیجہ ہے۔ بہرحال عاطف صاحب کا آپریشن کے دوران انتقال ہو گیا اور میری بچی ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی۔ میرے شوہر کی فطرت اچھی نہیں ہے۔ وہ مجھے باتوں باتوں میں تنگ کرنے لگا کہ نائمہ کی صورت تو عاطف سے ملتی ہے اور اس نے بچی کو اسی وجہ سے گود لیا تھا۔ اس نے بچے کی پیدائش کا تمام خرچہ کیوں بھرا؟ کیوں اس کا اتنا چاؤ کرتا تھا؟ اور کیوں اس کی بیوی اس کے ساتھ جھگڑا کر کے چلی گئی؟ نائمہ کو بھی چھوڑ گئی اور شوہر کو بھی۔ میرے پاس اپنے شوہر کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرے تو اور بھی بچے تھے۔ شوہر سے علیحدگی لے کر بچے کہاں لے جاتی اور کیسے ان کو پالتی؟ بس اسی اذیت اور شک بھرے حالات میں اب تک جی رہی ہوں۔ جب تک چھوٹی تھی حالات زیادہ نہیں بگڑے تھے، اذیت میری ذات تک محدود تھی، لیکن اب جب کہ یہ بڑی ہو گئی ہے، میرے شوہر کے التفات اس پر کچھ زیادہ رہنے لگا ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ رہتی ہوں کہ یہ کرم نوازیاں نائمہ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر وہ کسی انتقامی کارروائی پر اتر آیا تو اسے نقصان پہنچائے گا یا اسے مجھ سے چوری بیچ دے گا تو میں کیا کر لوں گی؟ شوہر کے خلاف عدالت کیسے جاؤں گی؟ میرے اور بھی تو بچے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ اب میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ میں تیری سگی ماں ہوں؟ میرا شوہر دن رات اس کے دماغ میں یہی بات بھرتا رہتا تھا کہ یہ تیری سگی ماں نہیں ہے۔ اگر سگی ماں ہوتی تو کیوں تجھ کو لاہور والی عورت اور اس کے شوہر عاطف کو دے دیتی؟ نائمہ نادان ہے، وہ میرے شوہر کے جھوٹے پیار کو نہیں سمجھتی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن میرا آدمی بہت خراب ہے۔ مجھے اس کی نیت پر بھروسہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چاہتی ہوں اس کا کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جلد از جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دو۔ یہ آپ کے گھر سے میرے گھر آنے کی بجائے شادی ہو کر اپنے گھر جائے تاکہ میرے شوہر کو اسے بہکانے یا ورغلانے کا موقع نہ ملے۔ تمام کہانی سن کر میں نے کہا، راشدہ تمہاری مظلومیت پر میں دکھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن اس کہانی میں جو ایک نقطہ متنازع ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری بیٹی شکل و صورت سے تمہارے تمام بچوں سے بہت مختلف اور علیحدہ ہے۔ رہا تمہارے شوہر کا تم پر شک بھرا الزام،
کیا تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہو گی؟ کچھ دیر وہ خاموش رہی، نظریں زمین پر گاڑے تھی، پھر دبی آواز میں بولی، باجی یہ صحیح ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اگر کوئی خطا کرے تو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ مجھ سے جو بھی خطا ہو گئی اس کی سزا بھگت رہی ہوں، جانے کب کتنی اور ملے گی، لیکن دعا کرتی ہوں کہ میرے گناہ کی سزا مجھے ہی ملے، میری معصوم بچی نائمہ کو نہ ملے، اور یہ عزت کی زندگی گزارے۔ بیبی ہم بہت غریب لوگ ہیں اور مفلسی بری چیز ہے، میں کبھی کبھی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں اپنے مالک کے ساتھ بہک گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اپنا راز میرے دامن میں ڈال کر شرمندہ ہو۔ میں نے زیادہ بات کرنی مناسب نہ سمجھی، اسے کچھ رقم دی اور کہا، فکر نہ کرو، تمہاری لڑکی میرے گھر میں محفوظ ہے، یہاں کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، تنخواہ اور بڑھا دوں گی، تمہارا شوہر رقم کا مطالبہ کرے تو لے لینا، لیکن اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تلاش کرو، اور جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جہیز کی بھی فکر نہ کرنا، ہم اس کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ راشدہ نے مجھے دعائیں دی۔ اس کے بعد 4 سال اور نائمہ میرے پاس رہی۔ اب میرے بچے اسکول جانے لگے تھے۔ ایک روز اس کی ماں آ گئی، بولی، نائمہ کا اچھا رشتہ ملا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میرا خاوند میرے بھائی سے رشتے کے بدلے 3 لاکھ مانگتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا، انہوں نے کہا، اس بچی نے اتنے سال خلوص کے ساتھ کام کیا ہے اور ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہے، بدلے میں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے راشدہ کے بھائی کو بلایا اور معاملے کی چھان بین کر کے 3 لاکھ دیے کہ تم اپنے بہنوئی کو دے کر بھانجی کو بہو بنا لو۔ دیہات کے غریبوں کا یہ رواج ہے کہ لڑکی کے بدلے لڑکی وٹا سٹا لیتے ہیں یا پھر رقم طے کرتے ہیں، لہٰذا رقم لے کر راشدہ کے شوہر نے نائمہ کا رشتہ اپنے سالے کے بیٹے کو دے دیا۔ آج نائمہ خوش و خرم اپنے گھر آباد ہے، کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتی ہے۔